السلام علیکم۔ پل پل ٹی وی میں خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کی بنیادی وجوہات، اسرائیل کی توسیع پسندی کا ایجنڈا اور یہودیوں کی تاریخ۔ مشرق وسطیٰ دنیا کا وہ خطہ ہے جو صدیوں سے مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی خطہ انبیاء کی سرزمین، آسمانی مذاہب کا مرکز اور توانائی کے وسائل کا خزانہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہی خطہ سب سے زیادہ بحرانوں، جنگوں اور تباہی کا شکار بھی رہا ہے۔ اس بحران کے پیچھے کئی وجوہات کار فرما ہیں، جن میں سب سے نمایاں اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی، عالمی طاقتوں کے مفادات اور مذہبی و نسلی اختلافات ہیں۔ اس تبصرے میں ہم مشرق وسطیٰ کے بحران کی بنیادی وجوہات، اسرائیلی ایجنڈے اور یہودیوں کی تاریخی پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کی بنیادی وجوہات۔ مشرق وسطیٰ کا بحران ایک دن یا چند دہائیوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط تاریخی، سیاسی اور معاشی عوامل کا مجموعہ ہے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نو آبادیاتی وراثت۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو اپنی کالونیاں بنایا۔ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد انہوں نے عرب دنیا کو مصنوعی سرحدوں میں تقسیم کیا۔ سائکس پیکو معاہدہ کے تحت عرب علاقوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس تقسیم نے قومیت، مذہب اور قبائلی اختلافات کو مزید بڑھا دیا۔ تیل کی سیاست۔ مشرق وسطیٰ دنیا کے سب سے بڑے تیل کی ذخائر رکھتا ہے۔ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ، روس اور مغربی ممالک ہمیشہ سے یہاں کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یہاں کی حکومتیں اکثر بیرونی اثر و رسوخ میں رہتی ہیں، جس سے داخلی استحکام قائم نہیں ہو پاتا۔ مذہبی اور فرقہ وارانہ تنازعات۔ یہ خطہ تین بڑے مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کا مرکز ہے، مگر بدقسمتی سے مذہبی اختلافات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ شیعہ اور سنی اختلافات، عرب اور عجم کی کشیدگی اور اسرائیل فلسطین تنازع نے پورے خطے کو تقسیم کر دیا۔ اسرائیل کا قیام اور فلسطین پر قبضہ۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں امن ایک خواب بن گیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ، گولان کی پہاڑیوں اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ یہی قبضے آج بھی تنازعات کی جڑ ہیں۔ اسرائیل کی توسیع پسندی کا ایجنڈا۔ اسرائیل کے قیام سے اب تک اس کی پالیسی ہمیشہ زمین کے بدلے امن کے نعرے کے برعکس رہی ہے۔ حقیقت میں اسرائیل کی توسیع پسندی کا ایجنڈا بہت واضح ہے۔ وہ پورے ارض اسرائیل یعنی تاریخی فلسطین پر مکمل قبضہ چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور۔ یہودی نظریہ کاروں کے مطابق گریٹر اسرائیل کی حدود دریائے نیل یعنی مصر سے دریا فرات یعنی عراق تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نظریہ اسرائیلی مذہبی اور سیاسی قیادت کے اندر گہری جڑیں رکھتا ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی اسی نظریے کا عملی اظہار ہے۔ بستیوں کی تعمیر۔ اسرائیل مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کر کے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اسرائیل نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بستیوں کی تعمیر کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو ناممکن بنانا ہے۔ یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس شہر ہے، مگر اسرائیل اسے اپنی ابدی دارالحکومت قرار دے چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقے میں کھدائی، فلسطینی آبادیوں کی بے دخلی اور مقدس مقامات پر پابندیاں اسرائیل کی اس کوشش کا حصہ ہیں کہ یروشلم پر مکمل صہیونی کنٹرول قائم کیا جائے۔ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا۔ گزشتہ چند برسوں میں اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی مہم شروع کی۔ ابراہیم معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس پالیسی کا مقصد عرب اتحاد کو کمزور کرنا اور فلسطین کے مسئلے کو پس پش ڈالنا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کا مختصر جائزہ۔ یہودیوں کی تاریخ ایک طویل اور مچھم پیچیدہ سفر ہے جو مذہبی عقائد، سیاسی جلاوطنی اور بقا کی مجدہت سے بغا ہوا ہے۔ ابتدائی تاریخ۔ یہودیوں کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوا جو فلسطین یعنی کنعان میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر مصر سے نکالا۔ بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ادوار میں یہودی سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ جلاوطنی اور تفرقہ۔ حضرت سلیمان کے بعد یہودیوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ بعد میں بابلیوں، ایرانیوں اور رومیوں نے ان پر قبضہ کیا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے۔ یہی دور یہودی جلاوطنی کہلاتا ہے۔ یورپ میں یہودی مظالم۔
قرون وسطی میں یہودی یورپ کے مختلف علاقوں میں امتیازی سلوک، قتل عام اور مظالم کا شکار رہے۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے دور میں لاکھوں یہودیوں کو ہلاک کیا گیا، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا اور مغربی طاقتوں نے اسرائیل کے قیام کی حمایت کی۔ صیونت کی تحریک 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزال نے صیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ایک یہودی وطن کا قیام تھا۔ برطانیہ نے 1917 کے بیلفور اعلامیے کے ذریعے فلسطین میں یہودی وطن کی حمایت کی۔ اسی اعلان نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی۔ موجودہ صورتحال اور مستقبل کا منظرنامہ۔ آج مشرق وسطی ایک بار پھر آگ کے دہالے پر کھڑا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، لبنان اور شام میں عدم استحکام، ایران پر دباؤ اور خلیجی ممالک کے درمیان مفادات کی جنگ نے پورے خطے کو ایک آتش فشاں بنا دیا ہے۔ اگر عالمی طاقتیں انصاف اور اقوام متحدہ کے اصولوں پر عمل نہیں کرتی ہیں تو مشرق وسطی کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، اسرائیلی جارحیت اور بستیوں کی تعمیر بند کی جائے، عرب اتحاد کو دوبارہ مضبوط کیا جائے، مذہبی رواداری اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا جائے۔ نتیجہ: مشرق وسطی کا بحران دراصل طاقت، مذہب اور وسائل کی جنگ ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی، عالمی طاقتوں کی منافقت اور مسلم ممالک کی باہمی تقسیم نے اس خطے کو مسلسل خون ریزی میں مبتلا رکھا ہے۔ جب تک انصاف پر مبنی پالیسی اختیار نہیں کی جاتی، مشرق وسطی میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور کامنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور مستفید ہوں۔ شکریہ۔